اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، ناظرین گرامی، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارے اس ملک پاکستان کو امن نصیب فرمائے، ان کو ترقی نصیب فرمائے، ہماری فوج کو ہمیشہ ان کا سر بلند رہے، کیونکہ یہ ہماری فخر کی بات ہے، یہ ہمارا فخر ہے کہ ہمیں خدا نے اس جیسی نعمت دی ہے۔ تو لہٰذا ہم جو ہے تفسیر موضوعی تفسیر روائی اہل بیت علیہم السلام کے سلسلے میں ہم نے اس کو شروع کیا تھا۔ ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 تک ہم پہنچے ہیں، آج 41 کو بیان کریں گے۔ آپ لوگوں سے ہماری ریکویسٹ اور عرض یہ ہے اور اپیل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹس میں بتایا کریں کہ ہم کیسے بیان کر رہے ہیں، اور سنا کریں، سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی سے پہنچ سکے اور یہ دین اسلام، دین الہی، شریعت محمدیہ کا پرچار ہو سکے۔ اس جتنا ہو سکے گا ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی اس میں ہمیں کسی قسم کی فقط آرزو یہ ہے کہ ہم یہ حدیثیں، یہ روایات، یہ آیت کا ترجمہ، یہ آیت کی تفسیر بیان کریں تاکہ پہلے خود عمل کریں کہ اس میں خالق کیا فرما رہا ہے اس اپنے قرآن میں، پھر معصومین کی روایات کے مطابق معصومین نے کیا فرمایا ہے، تو یہ ہماری بھی آخرت بنے اور آپ لوگوں کی آخرت بھی بن جائے۔ تو لہٰذا اب ہم چلتے ہیں اس سورہ کی طرف، اس آیت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون، کہ خدا فرماتا ہے اور جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، اور وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کے پہلے منکر نہ بنو اور میری آیات کو کم قیمت پر مت فروخت کرو اور مجھ سے ڈرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، کیا کرو؟ اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ تو لہٰذا اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ جو پہلی حدیث ہے وہ حضرت امام ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے فرمایا کہ آمنو بما انزلت، اے یہودیو تم ایمان لے آؤ اس پر جو محمد پر نازل ہوا، اور اس میں ان کی نبوت کا ذکر ہے اور ان کے بھائی علی علیہ السلام اور ان کی پاک طاہر عطرت کی امامت کا ذکر ہے، اور وہ مصدق لما معکم، وہ جو نازل کیا گیا ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے ہے، یعنی جو اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس کی مثل تمہاری کتاب میں موجود ہے کہ محمد رسول اللہ اولین و آخرین کے سردار ہیں،
اور ان کی تائید سید الوصیین اور رسول رب العالمین کے خلیفے کے ذریعے کی گئی ہے، جو اس امت کے فاروق ہیں اور حکمت کے شہر کے دروازے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کے وسیع ہیں۔ ولا تشتروا بآیاتی، یعنی وہ آیات جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور علی امیر المؤمنین اور ان کی پاک اطرت کی امامت کو بیان کرنے کے لیے ہماری طرف سے نازل ہوئی ہیں، ان کو فروخت نہ کرو ثمنا قلیلا، ہماری ان آیات کو کم قیمت پر فروخت نہ کرو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اہل بیت علیہم السلام کی امامت کا انکار کر کے دنیا جو کہ عارضی ہے اس کو حاصل کرنا اگرچہ کہ زیادہ بھی ہو تب بھی اس کے مقابل میں کم ہے اور خسارہ اور ہلاکت ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور بس وہ فقط مجھ سے ڈرو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وسیع کے معاملے کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کی نبوت و امامت کو مت چھپاؤ، یعنی اس کے کتمان یعنی پوشیدہ رکھنے کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اس کے وسیع کی امامت میں نقص وارد نہ کرو، ان پر اپنی خواہشات کے مطابق بلا وجہ کے اعتراض نہ لگاؤ، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ حجتیں ہیں، اور اس کے بارے دلائل و برہان ہیں بھی ایسی واضح اور روشن ہیں جو تمہارے تمام عذروں کے لیے قاطع ہیں اور تمام تحویلات کو باطل کرنے والی ہے۔ یہ مدینے کے یہودی تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کا انکار کرنے والے اور ان کے معاملے میں خیانت کرنے والے تھے، اور لوگوں کو یوں کہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ محمد نبی ہیں اور علی ان کے وصی ہیں، لیکن وہ یہ والا نہیں ہے اور نہ ہی وہ یہ والا علی ہے، اور اس کے ساتھ وہ علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹ کے پردوں کو چاک کر دیا، اور ان کو جو انہوں نے لوگوں کے قدموں میں جھوٹ کی زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں ان کو کاٹ دیا کہ تم اپنی کتاب پر پردہ ڈال رہے ہو، تم اللہ کے دشمن ہو، بلکہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور جو نبی ہیں، اور یہ علی ہیں جو ان کے وصی ہیں، اور اگر اللہ اذن دے تو ہم تمہیں نچوڑ دیں اور تم پر غلبہ حاصل کریں اور تم کو ہم قتل کر دیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحقیق اللہ نے یہودیوں کو مہلت دی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان قریب ان کی صلبوں سے نیک لوگوں نے جنم لینا ہے، ورنہ وہ ان کو اس قدر دردناک عذاب دیتا کہ پوری کائنات میں اس قدر دردناک عذاب کسی کو نہ دیا جاتا۔ جلدی فقط وہ کرتا ہے جس کو ڈر ہو کہ یہ جنگل سے نکل جائے گا۔ تو لہذا دوسری حدیث تفسیر عیاشی میں جابر جعفی نے بیان کی ہے کہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر باطنی کے بارے میں سوال کیا، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس سے مراد فلاں اور اس کے ساتھی
اور ان کی اتباع کرنے والے اور اپنے دین کو ان سے حاصل کرنے والے مراد ہیں، جو ان کی مدد کرتے ہیں۔ ان سے اللہ نے کہا ہے کہ تم علی علیہ السلام کا انکار کرنے والے پہلے کافر مت بنو۔ تو یہ ہماری آیت جو ہے 41 تھی، جس کو ہم نے بیان کیا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ائمہ اہل بیت کی ولایت کو چھپانے کی توفیق عطا نہ فرمائے، ہمیں ان کے پیروکار اور شریعت محمدیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مومنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، ہمارے ملک کے پاکستان کو ترقی نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد